نذیر صاحب کی عمر 42 سال ہے اور وہ لاہور میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والے انہیں ہماری فیسلٹی میں داخل کرانے اس وقت لائے جب انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تفصیل سے نذیر صاحب کا انٹرویو لینے پہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کی کہانی انتہائی تکلیف دہ ہے اور جس مشکل سے وہ گزرے ہیں وہ اوائڈ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ نذیر صاحب کی کہانی اپنے ویورز سے شیئر کروں۔ نذیر صاحب ایک شاپ کیپر ہیں اور ان کا تعلق ایک مذہبی اسلامی گھرانے سے ہے۔ ان کی مشکلات کا آغاز 10 سال پہلے ہوا جب ان کو اچانک سے چھوٹے بچوں کے بارے میں جنسی خیالات اور خاکے ذہن میں آنا شروع ہو گئے۔ جب کبھی بچے ان کی دکان میں کچھ لینے آتے تو انہیں اس طرح کی سوچیں آنا شروع ہو جاتی۔ یہ سوچیں ان کے لیے بہت اذیت ناک تھیں۔ وہ کبھی بھی ان سوچوں پر عمل نہیں کرتے تھے لیکن اپنے دل میں شدید پچھتاوا محسوس کرتے اور اکثر کئی گھنٹے انہیں ان سوچوں سے لڑنے میں لگ جاتے۔ چنانچہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ تر بچوں میں اکیلے رہنے سے گریز کریں۔ تقریباً 4 سال پہلے ان کی ان علامات نے زیادہ شدید رخ اختیار کر لیا جب انہیں اپنی 14 سالہ بیٹی کے بارے میں برے جنسی خیالات آنے لگے۔ اکثر انہیں ایسی امپلس آتی کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف کوئی نازیبا حرکت کریں۔ جب ایسا ہوتا تو ان کی گھبراہٹ اور پچھتاوا انتہا درجے کا بڑھ جاتا اور وہ سوچتے میں آخر اتنی بری سوچیں کیوں سوچ رہا ہوں؟ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی برا باپ اور برا مسلمان ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزارنا اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں وہ اپنی سوچوں پر عمل نہ کر بیٹھے۔ وہ جتنا زور ان سوچوں کو بند کرنے کے لیے لگاتے اتنی ہی زیادہ شدت سے یہ سوچیں اور یہ امپلسز واپس آتی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آپ دلدل سے نکلنے کے لیے زور لگا رہے ہوں کہ جتنا زور لگائیں اتنا ہی زیادہ پھنستے چلے جائیں۔ نذیر صاحب نے بہت سارے علماء کرام سے بات چیت کی جنہوں نے انہیں بار بار تسلی دی کہ یہ شیطانی خیالات ہیں اور جب تک آپ ان پر عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا نہیں دیں گے۔ لیکن ان تسلیوں سے صرف وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ ہوتا۔ ایک دفعہ نذیر صاحب نے یہ سوچا کہ میں کسی ڈاکٹر کی مدد لوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ اپنے علاقے کے ایک جنرل سرجن سے ملے جس نے اپنے پرائیویٹ کلینک میں ان کا چیک اپ کیا اور پوری کہانی سننے کے بعد نذیر صاحب کو بتایا کہ اس مرض کا بہترین علاج موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ٹیسٹیز ریموو کرا دیں تو شہوت یکسر ختم ہو جائے گی اور ان بری سوچوں اور خیالات سے بھی ان کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ نذیر صاحب ان سوچوں سے اتنا اذیت میں تھے کہ انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور کافی پیسوں کے عوض سرجن نے ان کی ٹیسٹیز آپریشن سے ریموو کر دیے۔
اس آپریشن کے بعد کا جو کہانی کا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ ابھی آپریشن کو چند ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ نذیر صاحب اگرچہ جنسی طور پر نامردگی کا شکار تو ہو گئے تھے اور سیکس کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں اذیت ناک جنسی خیالات اور کچھ برا کرنے کی امپلسز متواتر انہیں ابھی بھی آتی تھیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو شدید نا امیدی، پچھتاوے اور ڈپریشن کے زیر اثر انہوں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن آخری وقت میں بیوی کو پتہ چل گیا اور انہوں نے باقی خاندان والوں کی مدد سے انہیں سائیکائٹری وارڈ میں داخل کرا دیا۔ تفصیلی انٹرویو کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ انہیں بہت شدید ڈپریشن ہے، چنانچہ ہم نے دوائی اور بات چیت کا علاج دونوں سٹارٹ کر دیے۔ چند ہفتوں کے داخلے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ڈپریشن بہتر ہونے لگا اور پھر ہم نے ان کی سوچوں کے اوپر بھی کام کرنا سٹارٹ کیا، جو کہ ان کے ڈسچارج اور اس کے بعد آؤٹ ڈور کی بنیاد پر بھی جاری رہا۔ یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ سیکشول تھاٹ ریلیٹڈ او سی ڈی کی ایک بہت جانی پہچانی شکل ہے، اور اگرچہ یہ مرض بہت اذیت ناک ہوتا ہے لیکن اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ بری سوچیں تنگ کرتی ہیں تو پریشان نہ ہوں، یہ جانیں کہ آپ کی بہتری بالکل ممکن ہے اور آپ کو اس کے لیے سائیکائٹرسٹ کو وزٹ کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔